بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو چینل انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر قیامت کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کب آئے گی، اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، البتہ قرآن مجید اور مختلف حدیث میں قیامت کی نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی وہ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو کہ 2019 میں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سرخ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے: اگر تم کفر کرتے رہو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بھارت کے ایک شہر میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے جو 3 ماہ کی عمر کو جب پہنچا تو اس کی جلد پر جھریاں ظاہر ہونے لگی اور ساتھ ہی جلد بوڑھے افراد کی طرح لٹکنے لگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس بچے میں بڑھاپے کی نشانیاں زیادہ ہونے لگی۔ بوڑھے افراد کی مانند اس بچے کے اعضاء کمزور ہونے لگے اور جوڑوں میں درد بھی رہنے لگا۔ 4 سال کی عمر میں یہ بچہ 120 سال کے بوڑھے شخص کی مانند دکھائی دینے لگا۔ بھارت ہی نہیں، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں بچے انتہائی کمزور اور بوڑھے پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا: اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے ہے اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ یہ یہودوں کے درختوں میں سے ایک ہے۔ 4 سے 6 فٹ کی اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودیوں نے پوری دنیا میں ایک مہم بھی چلائی۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت کاشت ہو چکے ہیں اور مزید بھی لگائے جا رہے ہیں۔ غرقد یہودیوں کا قومی درخت ہے اور وہ اسے اپنا پاسبان شجر بھی کہتے ہیں، اور اس درخت کی کاشتکاری بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو کہ برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ آج سعودی عرب میں بلند و بالا عمارتوں کا مقابلہ اپنی انتہا پر ہے۔ جب دبئی میں برج خلیفہ کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل ہوا تو اسی وقت شہزادہ الولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند عمارت کی تعمیر کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ عمارتیں تیزی سے بنتی جا رہی ہیں اور آج عرب کی عمارتیں ساری دنیا سے بلند و بالا ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سے سرسبز ہو جائے گی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مکہ اور جدہ میں سیلاب تک آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، وہیں وہ دوسری جانب بارشوں کی وجہ سے قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے اور اس کے پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے جن سے نہریں بھی نکلیں گی اور وہ مزید ہریالی کا باعث بھی بنیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت بھی شروع کر دیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا۔ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے بھی شرکت کی اور وہ بڑی شان سے اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ قیامت کی اور بھی کئی نشانیاں ایسی ہیں جو بظاہر مکمل ہو چکی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو لمحات میسر ہیں انہیں آخرت کی تیاریوں میں صرف کریں۔ ہمارے ہاں کئی برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جیسا کہ رشوت اور زنا جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہمیں سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا اور فرشتے حساب کتاب کے لیے آن پہنچیں گے، تو سوچا جائے کہ پھر اس وقت ہم کیا کریں گے۔ خواتین و حضرات، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو مشرق کی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو تو سچ ہونا ہی ہے۔
ایک اور مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ حدیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں۔ ویسے تو وہ 90% برباد ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور بھی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی عام وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا مکمل ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، امریکہ، روس جو بھی جھوٹے بانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تب مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ مظالم بڑھ جائیں گے، امت مسلمہ آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی، اور یہود و نصارہ کی حکومت سعودیہ کے قریب تک پہنچ جائے گی۔ دریائے تبریہ بھی اس وقت تیزی سے خشک ہو رہا ہوگا، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود حضرت عیسیٰ ابن مریم سے جا ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد قرار پاؤں گا، اور پھر جب میں شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرلطف نظر آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے اتنی تیزی سے حملہ آور ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹنے پر تسبیح کے دانے تیزی سے زمین پر گرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور اپنے ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے سے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے خود کو روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ یعنی قیامت کا نبی، جس کا مفہوم آپ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور آپ کی امت پر قیامت قائم کی جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حکمران بن جائیں گے، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، ناچنے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے،
مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص لطف و کرم اور عنایت نازل فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں دیے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔